آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کو یاد نہیں کرتا، اسی لیے ایسے کام کریے گا کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ میرے شوہر ہیں ایک کمرے میں اے سی کے روم میں بستر میں نرم بستر میں سویا کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ قبر میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہوں، کوئی بیوی نہیں کہتی۔ اصل مالداری دل کی مالداری ہے، یہ نہیں کہ آپ کے کھاتے میں کتنے کروڑ ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے کتنے پراپرٹیز ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو کیا طاقت ہے کیا پاور ہے، یہ نہیں دولت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وقال عليه الصلاة والسلام: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل الغنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، إلى آخر الحدیث۔ تمام قسم کی ستائشیں و تعریفیں و بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، اور درود و سلام ہو آپ کے سچے صحابہ پر اور ان کے تابعین پر، جو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مرتبے کو بلند کر چکا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب خبر ہے کہ آپ کے اعمال کیا ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مرتبہ تقوی کا حکم دیا، دو مرتبہ کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور دونوں مرتبہ جب حکم ہوا اس کے درمیان میں اللہ نے کہا کہ آخرت کی تمہاری کیا تیاری ہے، تم آخرت کو لے کر کتنا سیریس ہو،
اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تم آخرت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں عمل کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی بطور نمونہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جب سے آپ نبی بنے اور اس وقت تک جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو کل ملا کے 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اس پر عمل کیا، اور صحابہ کو اس پر عمل کرنے پر ابھارا۔ کیونکہ جس کے دل میں آخرت کی یاد ہوتی ہے نا، وہ ٹھیک سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی پراپر ہوتی ہے، وہ دنیا میں لین دین کرتا ہے تو سچا ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو سچائی جھلکتی ہے، معاملہ کرتا ہے تو اس کے گریبان میں صدق اور سچائی نمایاں ہوتی ہے۔ جس کے دل میں آخرت کی یاد ہوتی ہے اس کی زبان ٹھیک سے چلتی ہے، جس کے دل میں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے دل صاف و شفاف صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اب جو آدمی آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو بھلا دیتا ہے، یہ آدمی کے رویے جس پر کوئی کنٹرول نہیں، جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، جسے چاہے کھائے، جیسے چاہے کمائے۔ اس کی مثال تو شتر بے مہار کی ہے، ایسی اونٹ جس کی کوئی لگام نہیں، جیسے چاہے چلتا ہے۔ یہ آخرت کی یاد ہے، یہ آخرت کی وہ سچائی ہے جو انسان کو صحیح رویے میں ڈالتی ہے، اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ ورنہ کوئی کار خیر کیوں کریں، ورنہ کوئی اچھائی کیوں کریں؟ کیونکہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ تو اپنی بات بنا کے نکل جاتا ہے۔ اب جو مظلوم فقیر ہوتا ہے وہ تو کچھ نہیں کر پاتا، وہ تو صبر و تحمل کے مراحل طے کرتا ہے، وہ صبر سے رہتا ہے، تکالیف کو جھیلتا ہے، دقتوں میں دو چار ہونے کے باوجود اللہ کی یاد کو تازہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ان تکالیف کو کیوں جھیلے؟ اور ان ظالموں کو کون پکڑے گا جن لوگوں نے زمین میں ظلم کیا اور کوئی سزا نہیں ملی؟ تو یاد رکھ لیجئے گا، کار خیر کرنے کے لیے، اچھائی کرنے کے لیے دل میں اللہ اور قیامت کے دن کھڑے ہونے کا اللہ کے سامنے یہ تصور باقی ہو، ورنہ کوئی آدمی اچھائی کرے گا دنیاوی نام کے لیے، دنیاوی نمود کے لیے، دنیاوی میں کھاتے جمانے کے لیے، ورنہ سچے دل سے اچھائی کرنے کا مادہ لوگوں کے اندر آپ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے لوگ، دنیا پرست لوگ جب بھی اچھائی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ سے کہیں انہیں کریڈٹ ملے، کوئی نہ کوئی ان کی تعریف کرے، کہیں نہ کہیں وہ ان کی تعریف، وہ ان کی باتیں، وہ ان کی سچائی جو دکھاوے کے لیے تھی وہ کیش میں کنورٹ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جو آدمی آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دل میں ڈر رکھتا ہے وہ سارے اچھائیاں کرتا ہے، دنیا کے لوگوں سے کریڈٹ حاصل کرنا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو کیسے یاد کرنا ہے بارہا جا بجا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، زوروا القبور، اے لوگو قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ کنت نہیتکم عن ذلک، میں نے تمہیں اس سے پہلے اس سے روکا تھا، لیکن اب اس کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت، یہ قبرستان میں جانا، یہ آپ کو یہ آخرت کی یاد تازہ کرتا ہے، آپ کو آخرت یاد آتی ہے، آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا یہ کڑوی سچ کا گہرائی سے پتہ چلتا ہے۔ ایک دن اسی قبرستان میں مجھے دفن کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے قبر کا پیٹ میرے لیے گھر بن جائے گا، اور اسی کالی کھوٹری میں مجھے سپرد خاک کر دیا جائے گا، اور اسی کالی کھوٹری میں مجھے ڈال کر میرے اوپر مٹی ڈال دیا جائے گا۔ آدمی سوچتا ہے کھڑا ہو کر، اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسے وہاں آنا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگوں نے تو اس کا مادہ ہی بدل دیا ہے نا، اتنا سجایا، اتنا سجایا، آخرت تو کیا دنیا کا کوئی میلہ یاد آ جاتا ہے، اتنا اس میں کہ انتظامات کیے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، یہاں پر آخرت کو سوچنے کا مادہ ہے ہی نہیں۔ افسوس در افسوس پورے معاملے کو بدل دیا گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ اس لیے تھا کہ لوگ آخرت کو یاد رکھیں، دل میں ان کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وہ
مادہ وہ سوچ اس کے دل میں بیدار ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، اے لوگو اس کی زیارت کیا کرو تمہیں آخرت یاد آئے گی. مرنے کے بعد انسان کو اکیلے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، چاہے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہت سے بڑا وزیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس بے تحاشا دولت کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس نوکر چاکر بے حد ہوں. تمام چیزیں ہونے کے باوجود مرنے کے بعد اس کے جسم میں جو کپڑے ہیں اسے پھاڑ کر نکالتے ہیں اور اس کے جسم کو سفید کپڑے میں کفناتے ہیں اور اسے اسی حالت میں لے جاتے ہیں گڈھا کھود کر جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوتا ہے اور کالی کھوٹی ہوتی ہے، اس گڈھے میں سیدھے مٹی میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں یہ بادشاہ تھے، فلاں یہ فلاں تھے، فلاں کا کیا مرتبہ تھا. تو انہیں قبر کے اندر اے سی کا انتظام کرتے ہیں، قبر کے اندر ان کے لیے ماربلز کا انتظام کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں چلتا. چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہو اسے سیدھے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے. یہاں سے اس کے مراحل اکیلے طے کرنے کے شروع ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پتے کی بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آدم کی اولاد مرتی ہے، آدم کا کوئی بیٹا مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں. ایک اس کی دولت، ایک اس کی اولاد اور ایک اس کے اعمال. تینوں ساتھ چلتے ہیں، تینوں اس کے جنازے کو کھاندا دیتے ہیں اور تینوں اٹھا کر چلتے ہیں. اس کی دولت، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال تینوں ساتھ چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 واپس آ جاتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. 2 جو واپس آ جاتے ہیں وہ اس کے رشتہ دار اور اس کی دولت، یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ میرے ابا جان تھے، یا پھر یہ میری چہیتی بیوی تھی، یا پھر یہ میرے چہیتے شوہر تھے، یہ میرا لڑکا تھا، یہ میرے لخت جگر تھا، فلان تھا، میں بھی اس کے ساتھ قبر میں چلے جاتا ہوں. کوئی نہیں کہتا. کوئی نہیں کہتا کہ میرے شوہر ہیں، ایک کمرے میں اے سی کے روم میں بستر میں نرم بستر میں سویا کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ قبر میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہوں. کوئی بیوی نہیں کہتی، بلکہ سب دفن کرنے کے بعد الٹے پیر لوٹ جاتے ہیں. سب کے دل میں غم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے گا 3 دن 4 دن کے بعد یہ غم چلے جاتا ہے. آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کو یاد نہیں کرتا. اسی لیے ایسے کام کریے گا کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں، مرنے کے بعد آپ کی زندگی دوبارہ آپ کو ملے. اس لیے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا اچھا کام کرنا چاہیے جسے لوگ مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں. جیسے ہم بڑے بڑے اہل علم کے بارے میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مجاہدین کے بارے میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے صلحاء کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کے یہ کارنامے تھے، وہ کارنامے تھے، اور آج بھی ان پر ہم رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام جیسی دعائیں جیسے ہی ان کا نام آتا ہے ہم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کو ہمیشہ کے لیے بد دعا بھیجتے رہے. الٹی پہلے اندر سے پریشانی اور باہر ایسی کارکردگی کہ جس کے نتائج قبر کے اندر پہنچ رہے ہیں. کیونکہ ہر برے اعمال اگر لوگوں نے ان کے بتانے پر کیا تو یہ کھاتے میں ان کے چڑھتے رہتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی دولت اور اس کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں. دولت کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ ان کی کمائی ہوئی جو ہے پراپرٹیز کے کاغذات ہیں، یہ ان کا بینک بیلنس ہے، یہ ان کے جمائے ہوئے اشرفیاں ہیں، سکے ہیں، فلاں ہیں، چلو یہ سب ان کے ساتھ قبر میں ڈال کے دفن کر دیتے ہیں. کوئی نہیں کہتا، بلکہ الٹا لڑتے ہیں کہ مجھے کتنا حصہ اس میں ملے گا، اس میں کتنا ملے گا، فلاں ملے گا. اس میں لڑائی ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی ان کی کمائی ہوئی کمائی ان کے ساتھ ہی بھیج دیں. ہوتا نہیں ہے. تو اس کے رشتہ دار واپس آ گئے، اس کی دولت واپس آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے جو اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال. اور جیسے ہی قبر کے مراحل شروع ہوتے ہیں 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے. جب اس کے جوابات دے دیے جاتے ہیں، نیک آدمی کے سامنے ایک سفید پوشاک پہنے ہوئے، منور چہرہ، خوبصورت چہرہ لیے ہوئے ایک فرد آئے گا قبر کے اندر. یہ آدمی چلا کر کہے گا کہ اس کالی کھوٹری میں، اس کالے سما میں یہ خوبصورتی کہاں سے جھلک رہی ہے؟ آپ کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہو رہا ہے، آپ کو دیکھ کر مجھے راحت سی ہو رہی ہے. آخر آپ کون ہیں؟
تو وہ آدمی بتائے گا کہ میں تیرے اچھے اعمال ہوں جسے اللہ نے یہ شکل دے دی، اور میں تیرے ساتھ اس قبر میں آنے والے اوقات بتانے والا ہوں، قیامت تک میں تیرے ساتھ رہنے والا ہوں، قیامت تک میں تیرے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ کہنا تھا، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس قبر میں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ بندے مومن بڑا محظوظ ہوتا ہے، اسے بڑا لطف آتا ہے، اسے بڑا مزہ ملتا ہے، اور چیخ کر کہے گا کہ اے اللہ قیامت قائم کر دیجیو، اے اللہ قیامت قائم کر دیجیو، اے اللہ مجھے قیامت چاہیے، کیونکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ جب قبر میں یہ نعمتیں ہیں، اچھے اعمال، اس کا بدلہ یہ ہے کہ قبر میں مجھے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو کیسی نعمتیں نہیں ملیں گی مجھے، یہ سوچ کے وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ قیامت قائم کر دیجیے۔ اور بھی اس کے برعکس اس کا الٹا معاملہ ہوگا بدبخت کے ساتھ، کافر، فاسق، فاجر، گنہگار، معاصیت میں ڈوبا ہوا آدمی جب وہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے کھاتے میں اچھے اعمال نہیں، اس کے کھاتے میں گالی گلوچ، اس کے کھاتے میں سود خوری، اس کے کھاتے میں لوگوں کو دھوکہ دینا، ڈکیتی ڈالنا، چکما دینا، ڈیڑھ ہوشیاری دکھانا، لوگوں کو جو ہے فلاں فلاں حرکتیں کرنا، یہ سارے اگر اس کے کھاتے میں ہو اور یہ قبر میں چلے جائے تو اچانک جب 3 سوالات پوچھ دیے جائیں گے جو اس کے لیے بن نہیں پڑیں گے، چیخے گا، بل بلائے گا، بدکے گا، کچھ نہیں بن پڑے گا، اچانک وہاں پر ایک کالا بدبودار بدترین چہرہ نمایاں ہوگا، اور چیخ کر کہے گا کہ یہ اب کیا مصیبت ہے، یہ کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرے اعمال ہوں، تو نے جس انداز سے اعمال چھوڑے ہیں نا، وہ اعمال کو اللہ نے میری صورت میں شکل دے دی ہے، اور میں تیرے ساتھ وقت بتانے والا ہوں قیامت تک کا۔ اور جیسے ہی کہہ دیا جائے گا، جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا اس قبر کو بنا دیا جائے گا، جہاں زہریلے ہوائیں آ رہی ہوں گی، جہاں انتہائی سخت ہوگا، چیخے گا، بل بلائے گا، اس کی چیخ کو، اس کے پکار کو، اس کے شور شرابے کو ساری دنیا سنے گی سوائے انسان اور جن کے، سوائے انسان اور جن کے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس ڈر کے ساتھ زمین میں گزارنے کی توفیق بخشے کہ ایک نہ ایک دن کھوٹی میں جانا ہے، اور کھاتے میں اچھے اعمال ہو تاکہ ہم ان دقتوں، ان پریشانیوں سے بچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مجلس میں بیٹھتے تو آخرت کا ذکر بار بار کرتے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کبھی کبھار 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخرت کا ذکر صحابہ نے سنا ہے۔ آخرت ایک ہے، کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے بعض کپڑے لائے گئے بطور مال غنیمت، اس میں سے ایک بہترین کپڑا تھا ہرا رنگ کا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کپڑا آپ پر بہت ہی اچھا جچے گا، آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا، اے اللہ کے رسول آپ اس پوشاک کو لے لیجئے، اس کپڑے کو لے لیجئے، اسے زیب تن کر کے آپ ہمارے درمیان آئیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اتفاقاً وہ جمعے کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو پہن کر خطبہ دیا۔ صحابہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ممبر میں کوئی 14ویں کا چاند اتر آیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسامت اور جسامت کا عالم تھا اس کپڑے کو پہننے کے بعد۔ تو صحابہ نے جیسے ہی خطبہ ختم ہوا، صحابہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ آپ پر بہت ہی جچتا ہے۔ لوگوں نے تعریف کی، دیکھیے اچھی بات تھی، ہے نا، کپڑے کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کہیں پر بھی گناہ بھی نہیں، لیکن آخرت کی یاد دیکھیے، یہی چیز نوٹ کرنے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کپڑے کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، یعنی دنیاوی ایک چیز تمہیں اتنا لبھا رہی ہے، دنیا کی ایک چیز تمہیں اتنی خواہش میں ڈال رہی ہے، تو یاد رکھیے گا سعد بن معاذ کے جو رومال ہیں جنت میں، اس سے وہ کروڑہ درجے بہتر ہوں گے۔ جنت میں ایک رومال اگر کسی کو مل جائے، ایسے بہترین کروڑہ لباس سے بہتر ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سوچ کو بدل دیا، کہا کہ نہیں ایسے سوچیے نا، سوچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ زمین میں رہتے ہیں لیکن دل و دماغ میں آخرت یاد ہو، کھڑے ہونا ہے، وہی حقیقت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا اچانک سے ختم ہو جائے گی، موت کسے آئے گی کسے پتہ، صحت اور موت کا کیا تعلق، اچھے سے اچھا آدمی چلے جاتا ہے، بوڑھے سے بوڑھا آدمی تکلیف میں تکلیف جھیل رہا ہے لیکن جلدی جاتا نہیں ہے۔ تو حقیقت معلوم ہو گئی، صحت اور موت کا کوئی تعلق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے، دیکھیے ہمیشہ آخرت کی یاد
کیسے ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کا نام تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو چھوٹے قد کے تھے لیکن عالم تھے بہت بڑے قرآن کے، بڑے بڑے صحابہ نے ان سے قرآن کا درس لیا ہے، اور غیر معمولی فہم تھا اللہ نے انہیں قرآن میں دیا تھا، اور یہ اسلام کے شروع کے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں میں سے ہے جو چند لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ چھوٹے قد کے تھے، ان کے ہاتھ پیر چھوٹے تھے، پتلے سے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ ضرورت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درخت پہ چڑھنے کا حکم دیا، تو یہ درخت پہ چڑھ گئے اور ڈھالی میں بیٹھے رہے، تو سارے صحابہ نے ان کے پیروں کو دیکھ کر، ان کی پتلی سی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے، کہا کہ دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں ان کے۔ اچھی سی بات ہے، اور عبداللہ بن مسعود اسے غصہ بھی نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے لیے ہنسی مذاق کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پورا معاملہ بدل دیا۔ کہا کہ تم ان پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، ان پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، ان پیروں پر ہنس رہے ہو کہ وہ چھوٹے ہیں، پتلے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یاد رکھنا یہ پنڈلیاں قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ قیامت کے دن اعمال کو جب تولا جائے گا، لوگوں کے اعمال کو جب تولا جائے گا، تو عبداللہ بن مسعود کے یہ پیر پلڑے میں قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے زیادہ وزندار ثابت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، بات کہیں چل رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈائیورٹ کیا کہ نہیں بھائی یہاں پر آؤ، آخرت کو مت بھولو۔ آخر میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من کان ہمہ الآخرہ جمع اللہ شملہ وجعل الغنى فی قلبہ واتته الدنیا وہی راغمہ۔ کتنی پیارے باتیں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کسی کا بھی فکر، جس کسی کی بھی سوچ، جس کسی کو اگر کسی کو لے کر پریشانی ہے، اگر وہ آخرت کو سوچا ہوا بیٹھا ہے، اس کے لیے پریشانی آخرت کی بات ہے، آخرت کے دن کھڑا ہونے کی وہ بات ہے، اگر کسی کے دماغ میں یہ چل رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین چیزیں آسان کر دیتے ہیں، تین چیزیں آسان کر دیتے ہیں۔ جمع اللہ شملہ، یہ آدمی کی سوچ بڑی پختہ ہوتی ہے، اور اس کے تمام بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ جوڑ دیتا ہے، تمام بکھری ہوئی چیزوں کو۔ یعنی اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ چاہے بچوں میں ہو، چاہے دولت میں ہو، چاہے ویاپار میں ہو، چاہے کسی بھی کام میں ہو، اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد رہنے والے سبوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جوڑ دیتا ہے۔ بڑا کرشمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، سب لوگوں کو، سارے معاملات کو اس کے لیے جوڑ دیتا ہے۔ جمع اللہ شملہ، بڑا معنی خیز لفظ ہے، اس کے اندر معنوں کی دنیا ہے۔ تمام بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ اس کے لیے جوڑ دیتا ہے، تمام بکھری ہوئی چیزیں۔ اب کہاں کہاں بکھرنا ممکن ہے، وہ ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوڑ دیتا ہے۔ جمع اللہ شملہ وجعل الغنى فی قلبہ۔ نکتے کی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی، مالداری ڈال دیتا ہے، کیونکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے کھاتے میں کتنے کروڑ ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے کتنے پراپرٹیز ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے، یہ نہیں دولت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ان لیس الغنى کثرت العرض انما الغنى غنى النفس۔ دولت مندی، بے نیازی، مالداری زیادہ دولت رکھنے سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ آدمی کا دل کتنا بڑا ہے، کتنا کشادہ ہے، اور وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے، یہی اصل مالداری ہے۔ آپ کے پاس چلانے کے لیے سائیکل ہے، اور کسی کے پاس رولس رائز ہے، وہ اس گاڑی میں چلتا ہے، آپ سائیکل میں چلتے ہیں، اور آپ کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی خواہش نہیں اس گاڑی کی، تو یاد رکھ لیجئے آپ خدا کی قسم اس آدمی سے مالدار ہیں۔ اللہ کی قسم آپ اس آدمی سے مالدار ہیں جو اس شان و شوکت کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے دولت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور آپ سائیکل میں چل رہے ہیں، اور آپ کے دل میں اس دولت کو دیکھ کر نظر اٹھا کر دیکھنا بھی آپ گوارا نہیں سمجھتے، تو یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ اس سے کئی درجے زیادہ مالدار ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انما الغنى غنى النفس، اصل مالداری نفس کی مالداری ہوتی ہے، لالچ پن کسی کے اندر نہیں، قناعت کسی کے اندر نہیں۔ تو یہ آدمی بھڑکتا رہے گا ساری دنیا میں، جب تک جیے گا بھڑکتا رہے گا، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، اسے زیادہ مال، اس کے پاس زیادہ مال، اس کے پاس
اور یہ دیکھتا ہی رہ جائے گا اور اس کے بعد جلتا ہی رہ جائے گا، اس کا دل جلتے ہی رہ جائے گا اور اس کے بعد اسی عالم میں چلے جائے گا۔ لیکن جس کے دل و دماغ میں آخرت کے سامنے کھڑا ہونے کی سوچ ہے، آخرت چاہتا ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعل اللہ الغنى فی قلبہ، اللہ دولت مندی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے، سبحان اللہ، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، اچھا صرف آخرت آخرت کرتے رہیں، دنیا میں کچھ کمائے نہیں، محنت نہیں کرے، تو سن لیجئے جواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو بھی محنت کرتے ہیں، آپ کو جو دنیا آنی ہے وہ ذلیل و خوار ہو کے اپنے قدموں میں آ کے گرے گی، آپ کے پیروں میں دنیا آ کر پڑ جائے گی، آپ کے سامنے دنیا آئے گی اور اپنے منہ سے رال ٹپکاتے ہوئے کہ بھائی مجھے قبول کر لو۔ اور دنیا کمانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ دنیا سے اعراض کرو، دنیا سے اپنے دل کو دماغ کو ہٹا لو، یہ دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ اور جو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں نا، انہیں دنیا اپنے سارے رنگ دکھاتی ہے، ذلیل کرتی ہے، خوار کرتی ہے، لالچ بنا دیتی ہے، رشتوں سے کٹواتی ہے، ہر قسم کے بد اخلاقیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن جس کے دل میں اللہ آخرت کی یاد تازہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل و خوار ہو کے اس کے قدموں تلے پڑ کے وہ روئے گی، بلبلائے گی کہ مجھے قبول کر لیں۔ اس کے برخلاف اس کا بھی معاملہ سن لیجئے، من کان ہمہ الدنیا، اور جس کسی کی بھی سوچ، خواہش، لگاؤ دماغ میں یہ چل رہی ہے کہ دنیا 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 حاصل کرے، سب کچھ دنیا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرق اللہ شملہ، اس کے پورے معاملات کو اللہ بکھیر دیتا ہے، اس کے اندر فوکس نامی کوئی چیز ہوتی نہیں، اس کے آس پاس کے لوگ اسے دور چلے جاتے ہیں، یہ بکھر جاتا ہے، اس کا کوئی معاملہ جمتا نہیں، پورے کا پورا بکھر جاتا ہے۔ بڑا معنی خیز لفظ ہے۔ اس کے بعد کہا جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ سبحانہ وتعالی دونوں آنکھوں کے درمیان غریبی لاچاری کو لکھ دیتا ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان غریبی لاچاری کو لکھ دیتا ہے۔ کیا معنی؟ کیا معنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دینا؟ اہل علم نے کہا کہ اس کے پاس دولت ہے، دولت میں کوئی کمی نہیں، پیسے ہیں، پیسوں میں کوئی کمی نہیں، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن یہ دولت ضائع ہونے کا ڈر، یہ دولت ختم ہونے کا ڈر، فقیر ہونے کا ڈر، کھاتے گھٹ جانے کا ڈر، یہ ڈر اتنا اسے لاحق ہوگا، اتنا اس ڈر میں پڑا ہوگا کہ اسے امن کے نام کی کوئی چیز، اتنا اطمینان کے نام کی کوئی چیز اسے نصیب نہیں ہوگی۔ ہمیشہ ڈر اسے ہوگا کہ میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، میری دولت جا رہی ہے، یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، اس کے پیچھے اتنے پیسے کیوں خرچ کرے ہیں، ہے نا؟ تجوری میں پیسے گن گن کر رکھتا ہے اور ہر دن چیک کرتا ہے اپنا بیلنس کتنا ہے اور اسے بڑھانے کی سوچتا ہے۔ اس کے اگل بغل میں لوگ محتاج ہیں، اس کے اگل بغل میں اچھے کام ہو رہے ہیں، ارد گرد میں بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے کھاتے سے پیسے نہیں نکلتے کیونکہ اسے جمانا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے آنکھوں کے درمیان اللہ نے فقر لکھ دیا ہے۔ فقر سے اتنا ڈر، دولت تو ہے لیکن فقر سے اتنا ڈر کہ کوئی کار خیر کر نہیں سکتا۔ دولت گھٹنے کا ڈر ہے، ختم ہونے کا ڈر ہے جو دل و دماغ میں چڑھا ہوا ہے، تو یہ آدمی کے لیے کہا گیا جعل اللہ الفقر بین عینیہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، یہ چاہے ہزار کوشش کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، ہر طریقے اپنا لیں، فلاں کو ڈبائیں، فلاں کو ڈبائیں، سب کچھ کر لیں، لیکن یاد رکھ لیں اسے جو دولت ملنی ہے اتنی ملنے والی ہے، اس کے علاوہ کچھ ملنے والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یہ دنیا 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 ATM مت بن جاؤ، 24/7 یہی دماغ میں چلتا رہے، یہ مت بن جاؤ بھائی۔ اس دنیا کو ہاتھ میں جگا دو، سینے میں ہرگز مت جگا دو، ہاتھ میں آئے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر آپ دل میں جگہ دو گے یہ نکلے گی نہیں، آپ کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔